ساجد صاحب کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ یار ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ وہ جماعت کا حصہ ہیں. پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے ان کو نہیں جماعت سے نکالا. ایسے جو موضوع ہیں ان کو ہماری مجلس کا حصہ نہ بنائیں. یہ آلودگی ہے جس سے فتنہ جنم لیتا ہے. سوال ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں اور سب الگ الگ ہیں. ہم نے پیسے ڈال کر جانور خریدا ہے. 5 حصے تو ہمارے ہو گئے اور جو 2 حصے ہیں کیا وہ ہم اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ کے والدین زندہ ہیں. سوال ہے قسطوں پر چیز لے کر اس کو بیچ دینا اور بیچنے والا اس کی اقساط ادا کرتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا تو مالک نہیں ہے. سگا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور دوسرا بھائی اپنی بھابھی سے نکاح کر لیتا ہے. ان کا سہارا بننے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور وہ جو بچے اس کے بھائی حی علی الفلاح. کہ سوال ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں اور سب الگ الگ ہیں. ہم نے پیسے ڈال کر جانور خریدا ہے. 5 حصے تو ہمارے ہو گئے اور جو 2 حصے ہیں کیا وہ ہم اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی جو جانور ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں. زندہ ہوں پھر تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر وہ فوت شدہ ہوں تو جو جانور آپ نے ان کی طرف سے قربانی کرنا ہے وہ صدقہ ہوگا. وہ آپ کو پھر سارے کا سارا فقراء کے اندر تقسیم کرنا پڑے گا. قربانی عبادت ہے. عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بلا دلیل نہیں ہوتی. قربانی جو ہے جو والدین کی طرف سے 2 مل کے بھی کر سکتے ہیں. مثال میں اس کی دے دیتا ہوں. میں ایک بڑا جانور خریدتا ہوں اور پھر 2 جانور بکرے چھترے خریدتا ہوں اور ایک جانور میری والدہ زندہ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جانور ذبح کریں اور اس کا گوشت آپ اپنی مرضی سے تقسیم کریں. اور ایک جانور میں ہمیشہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں میں ان کے نام پر ذبح کرتا ہوں اور وہ سارے کا سارا پھر میں فقراء میں تقسیم کر دیتا ہوں. جی صدقہ میت کی طرف سے صدقہ ہے اور ان کو پورا ثواب پہنچے گا. ٹھیک ہے. 2 حصے جو ہیں 2 حصے والدین اس میں ایک حصہ والد کا اور ایک والدہ کا. جی جو فوت شدہ ہیں وہ سارا صدقہ کریں. جو زندہ ہیں وہ خود بھی کھا سکتے ہیں تقسیم بھی کر سکتے ہیں. جی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. کون خاتون بیٹھی ہے اسے کہیں انتظار کریں. ہاں یہ نشست ختم ہوگی پھر انشاءاللہ. بھائی کا سوال ہے کیا کرکٹ گیم جوا ہے؟ بہت سے لوگ اس کو جوے کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ جوے کو کسی نیکی سے جوڑ لیں تو وہ غلط ہے. کھیل فی نفس ہی کرکٹ ہو فٹ بال ہو جس کے اندر جسم کے لیے مشقت ہے اور اس کھیل کے اندر کوئی معصیت اور نافرمانی اور گناہ نہیں ہے تو وہ کھیل کھیلنا درست اور جائز ہے. 2 شرطوں کے ساتھ. ایک اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے حق عبادت اس کے اندر کمی نہ آئے اور ایک والدین کی اطاعت میں کمی نہ آئے. والدین آپ کو بلائیں اور آپ کہیں جی میں کھیل رہا ہوں. مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور آپ کھیلتے رہیں. تو یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو کرکٹ کھیلنا بھی جائز ہے فٹ بال کھیلنا بھی جائز ہے. چڑی چھکا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیڈمنٹن. ہاں وہ کھیلنا بھی جائز ہے کھیل سکتے ہیں. جی 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 پوچھیں. اگر کوئی شخص بیماری یا مجبوری کی وجہ سے اپنے اعتکاف کو چھوڑ دیتا ہے وہ اعتکاف اس نے 1 دن کا کیا ہو یا چند دن کا تو پھر اس نے پورے عشرے کا اعتکاف دوبارہ کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگایا سارے اہل بیت نے بھی خیمے لگا لیے. اللہ کے نبی نے خیمہ اتروا دیا اور اس عشرے کا اعتکاف آپ نے پھر رمضان کے بعد شوال کے اندر دیا. ٹھیک ہے تو اس کو پھر سارے عشرے کا اعتکاف کرنا ہوگا. جی
علماء کے دو گروہ ہیں طلاق کے مسئلہ میں کہ رجوع کے بغیر طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بڑے سارے کبار محدثین اور علماء اور مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ مطلقہ کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہ موقف جو ہے مضبوط معلوم نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مطلقہ عورت ہے، یعنی جس کو ایک طلاق ہو چکی ہے طلاق رجعی، اس کو تب تک دوسری طلاق نہیں ہوگی جب تک ان کی صلح نہ آپس میں ہو جائے۔ دو اس کے بنیادی سبب ہیں جو کہ دلیل کے طور پر ہیں۔ پہلی چیز ہے طلاق کی تعریف، جس پر تمام کا اتفاق ہے کہ طلاق کا معنی ہے زوال و عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا زائل ہو جانا۔ جب انسان طلاق رجعی دیتا ہے اس سے نکاح کی گرہ زائل ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا طلاق لابن آدم فی ما لا یملک، ابن آدم کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ تو ملکیت نکاح سے ہوتی ہے اور طلاق سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں جن علماء مشائخ کا یہ موقف ہے کہ مطلقہ کو طلاق نہیں ہوتی، ان کے موقف کو مضبوط سمجھتا ہوں۔ صاحب بھائی کا سوال ہے کہ کیا زمین یا کوئی سامان وغیرہ انسٹالمنٹ پر لے کر اسے آگے نقدی میں بیچ سکتے ہیں، پھر بعد میں اس کی ادائیگی کرتے رہے ہیں؟ سوال ہے قسطوں پر چیز لے کر اس کو بیچ دینا اور بیچنے والا اس کی اقساط ادا کرتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا تو مالک نہیں ہے تو بیچ نہیں سکتا۔ اگر تو قسطوں پر کمپنی بیچنے کی اجازت دیتی ہے تو بیچ لے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی میں انشاءاللہ ان سے میں نے کہا ہے کہ مجھے 10-15 منٹ چاہیے، میں آ جاتا ہوں، ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جی خلا کی جو عدت ہے ایک ماہواری ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر ہے۔ خلا احناف کے نزدیک خلا جو ہے وہ طلاق بائنہ ہے، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ سلف نے اس کو سمجھا ہے کہ جو الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر 2 چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک طلاق کو جس کو الطلاق مرتان کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، اور دوسرا فدیہ دے کر آزادی لینا، یہ خلا ہے، اس کو فسخ نکاح محدثین اور اہل حدیث بر صغیر پاک و ہند یا دنیا بھر کے اس کو فسخ نکاح سمجھتے ہیں۔ اور فسخ نکاح کے بعد ایک ماہواری جو ہے وہ اس کی عدت ہے، اس کے بعد عورت جو ہے وہ آزاد ہے، چاہے تو پہلے خامد کے ساتھ نکاح کر لے یا چاہے تو آگے نکاح کر لے۔ خلا اگر 10 مرتبہ بھی ہو تو پہلے خامد کے ساتھ 10 مرتبہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جی سوال ہے ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے ایک کے 5 اور دوسری کے 2 بچے ہیں، ان کو وراثت کیسے ملے گی؟ اگر ان میں سے ایک ماں یا باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وراثت کیسے ہے، اور اگر دونوں فوت ہو جائیں تو وراثت کیسے ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں، وراثت جو ہے اس کی تقسیم کا تعلق بیویوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہے کہ 2 بیویاں تو آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ وراثت کا تعلق جو ہے، وراثت آپ نے جوڑنی ہے ترکہ میت کے ساتھ، ہر رشتے کو میت کے ساتھ۔ اب میت کی 2 بیویاں 1/8 دونوں کا، اب ایک فوت ہو چکی ہے، جو زندہ ہے 1/8 اس کا۔ اچھا خاوند فوت ہوا، وہ وارث ہوئی، 1/8 اس نے لیا نہیں، وہ بھی فوت ہو گئی، تو 1/8 اس کا، اس کی پھر اولاد میں تقسیم ہوگا، وہ 5 بچوں والی ہو یا 2 بچوں والی ہو۔ تو تقسیم جتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی ایسے بنائیں، سب سے پہلے 1/8 بیویوں کا نکال دیں۔ اگر بیویاں خامن سے پہلے فوت ہو گئی تو کچھ نہیں ملے گا،
اگر اس کے بعد فوت ہوئی تو دونوں کو ملے گا، اور اگر ایک پہلے فوت ہوئی اور ایک بعد میں فوت ہوئی تو جو اس کے بعد میں فوت ہوئی پھر اس کو ملے گا۔ اور پھر جو بچے ہیں، جتنے لڑکے لڑکیاں ہیں، لڑکا جو ہے اس کو 2 کے ساتھ ضرب دے لیں۔ مثال کے طور پہ 5 لڑکے ہیں تو 5 دونی 10، 2 لڑکیاں ہیں تو 12، کل مال کو 12 پر تقسیم کر دیں، اور لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو 1 حصہ۔ تو یہ تقسیم کا طریقہ ہے۔ جتنی بھی آپ نے سوال کی صورتیں کی ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا جواب دے دیا۔ اب صاحب ایک بھائی نے سوال کیا کہ ایک چیز 1000 روپے کی ملتی ہے، ادھار 1200 کی ملتی ہے، یہ صورت کے ذمہ میں آتا ہے؟ نقد ادھار کے فرق پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ مجبور آدمی پر کوئی فتویٰ نہیں ہے کسی بھی قسم کا، وہ حالات کی مجبوری میں ادھار چیز جو ہے وہ خرید سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے۔ بیچنے والے کو اپنی جنس کے تلف ہونے کا بھی خدشہ ڈر ہوتا ہے، ایسا بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن اسلام کے اندر کاروبار کی بنیاد ہمدردی ہے۔ مومن آدمی کو مجبوری کے حالات میں اپنے بھائی سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور اس فتوے کا سب سے زیادہ ناجائز جو استعمال ہے وہ سودی کمپنیاں اور بینک والے کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نظر نہیں آئی آج تک کہ جو سودی شرائط کے بغیر بندے کو قرضہ دے یا کوئی چیز دے۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے، ایسی چیزوں کا تعلق ضروریات کے ساتھ نہیں ہے کہ جی میرے گھر میں چولہا نہیں ہے تو میں نے چولہا جو ہے وہ قسطوں پر لے لیا ہے۔ ایسی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے۔ LCD لینی ہے بھائی، جو لگژری آئٹمز ہیں، سامان ہے گھر کا، ہم نے گرائنڈر لینا ہے، جوسر لینا ہے، اوون لینا ہے، ہم نے یہ چیزیں خریدنی ہیں، تو انہی چیزوں کی بنیاد پہ مختلف جو الیکٹرانکس کمپنیاں ہیں وہ لوگوں کو سود کی شرائط پر یہ چیزیں دیتی ہیں اور پھر اپنے نظام کے اندر ان کو جکڑ لیتی ہیں۔ خواہشات کی بنیاد پر انسان اگر ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد نہیں کرتا۔ بھائی کا سوال ہے، اگر بچے یتیم ہو جائیں، ان بچوں کا چاچی ان کی امی کے ساتھ شادی کر لے تو کیا ان بچوں کو یتیم سمجھ کر فطرانہ یا پھر دے یا نہیں؟ سگا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور دوسرا بھائی اپنی بھابھی سے نکاح کر لیتا ہے، ان کا سہارا بننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اور وہ جو بچے اس کے بھائی کے ہیں ان پر وہ صدقۃ الفطر بھی لگا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لگا سکتا ہے، اس سے وہ کفالت کر سکتا ہے۔ چور دروازے سے نہیں کہ اپنے ان بھتیجوں پر خرچ کرے، وہ اپنی امی کو پکڑا دیں اور امی جو ہے وہ اس کو دے دیں، لو شوہر صاحب آپ لے لیں۔ ہیلا نہیں کرنا کسی بھی قسم کا۔ یہ خوابیں ہیں بڑی اہم، یہ اس کی نشست الگ ہوگی، اس کو سنبھال لیں۔ مسئلہ میں نے بتا دیا وراثت کا۔ اچھا جی، یہ ایک مسئلہ ہے نہیں، یہ دونوں خوابیں ہیں اور خوابیں بڑی حساس ہیں، لوگوں میں بیان کرنے والی نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ سے نشست کر لیں، یہ آپ کی ہے، دائیں سے پکڑیں جی۔ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز سے پہلے عشاء کے وقت میں پڑھنا یہ درست اور جائز ہے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں جی۔ موجودہ جو فرعون کی لاش ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ یہ وہ فرعون ہے جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ جو صدی ہے 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے اوائل میں سمندر کے اندر سے فرعون کی لاش دریافت ہوئی۔ تو دنیا کے اندر ایک شور مچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا
کہ ہم تیرے بدن کو آج کے دن نجات دیں گے تاکہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے نشانی بن جائے۔ علماء اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی دن ہے یا اس کے مراد بعد میں آنے والے ایام بھی ہیں، یہ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو انگریز اور کافر ہیں وہ اتنے خائف اور پریشان ہوئے، انہوں نے موویاں بنائی مختلف زبانوں کے اندر 10 کمانڈز کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ جو فرعون جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، وہ سمندر دریا کے اندر غرق نہیں تھا ہوا، وہ تو بچ گیا تھا، وہ تبھی موت مرا تھا۔ یہ ایک علمی بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن کافروں پر اس بات کا اتنا خوف کہ کہیں لوگ اس سے متاثر ہو کر جو ہیں وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ مانچسٹر ایک کالج کے اندر پڑھائی کے لیے گئے، کھاتے پیتے ہیں، پیسے کے زور والے ہیں۔ وہاں اکثریت انگریزوں کی تھی، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ وہاں پر جا کر بغیر جاب کے پڑھائی کرنا یہ بندوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ سرمایہ دار تھا، پیچھے سے پیسے جاتے تھے اور وہ وہاں پہ پڑھتا تھا۔ تو ایک دن کوئی لڑکی سی، وہ اس سے بڑی متاثر ہوئی، اس کے جسم سے، چہرے سے اس کو بلا لگا، تو وہ اسے کہنے لگی کہ ہم آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوئی، وہ کہتی ہے تو پاگل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہی نہیں؟ اس نے کہا میرا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نے گھر جا کر اپنے والدین سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں یہ جو مسلم لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہ بڑی متاثر ہوئی اور پھر اس نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، بچپن سے جو عادات پڑ جاتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بہترین ہے۔ اب وہ کیا کہتی ہے کہ میں تیرے دین سے بڑی متاثر ہوئی ہوں، لیکن چونکہ یہ سیکس کرنے کی لت مجھے بچپن سے لگ گئی ہے تو 24 گھنٹے اس کے بغیر، یعنی اس عمل کے بغیر میرے لیے گزارنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسلام کے سامنے رکاوٹ شراب کو عام کر کے، زنا کو عام کر کے اسلام سے دوری اور رکاوٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہماری یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کے اندر جنسی تعلقات۔ ایک لڑکا جو ہے وہ شہوت کے زور میں کسی لڑکی کو پرپوز کرتا ہے اور بعد میں ساری زندگی روتا رہتا ہے، اور میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ بیوی کا انتخاب شہوت کی بنیاد پر تو ہوتا ہی نہیں کہ شہوت آپ کے دماغ کو چڑھی ہو اور آپ کسی لڑکی سے کہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر ایسی جو عادات ہیں جب پڑ جاتی ہیں، انسان دنیا میں کسی منصب پر چلا جائے، وہ جو رذائل اور گندگی ہے پھر وہ اس سے نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اللہ اس کو اپنی محبت کی لذت عطا کر دے، تو ایسی جو گندگیاں ہیں، رذائل ہیں، وہ اہل ایمان سے چھوٹ بھی جاتے ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص چیخ مارے اس کے بعد وہ چیخ مارنے کے بعد الحمدللہ کہے، اس کے بعد ہم اس کو جواب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر آتا ہے کہ اگر مرد ہو اس کو الحمدللہ کی مرد ہوگی تو اس کو الحمدللہ کی بات۔ مسلمان پر جو بنیادی 6 حق ہیں ان میں سے ایک حق ہے تشمیت العاطس، یعنی چھینک کہنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو جواب دینا یرحمک اللہ۔ اگر آپ سبقت لسانی میں
مرد و عورت کا فرق نہیں کرتے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں یرحمک اللہ کے الفاظ ہیں، اس نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، عورت بھی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ماں بھی ہو تو کیا کہتے ہیں، وہ بظاہر تعلیم کے الفاظ پر عمل کرتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی بندہ بظاہر تعلیم کے الفاظ ہیں یرحمک اللہ اس پر بھی عمل کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فرق کرتا ہے، اہل علم کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میری بہنیں جو ہے نا آتی ہیں نا، وہ اکثر مجھے بھی کہہ دیتی ہیں جزاک اللہ، وہ بیبی ہے کہ دوجے نو جزاک اللہ آندیاں نے، اور کئی دفعہ میرے بھی منہ سے نکل جاتا ہے جزاک اللہ خیرہ۔ تو ایک اور مسئلہ آپ کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں، جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، جزاک اللہ خیرہ، ساتھ خیرہ کہنا چاہیے، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ جی 5 منٹ ہے جی آپ کے پاس، باہر بزرگ خاتون ہیں، پھر میں نے ان کی بات سننی ہے۔ یار ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ وہ جماعت کا حصہ ہیں، پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ نے ان کو تو نہیں جماعت سے نکالا۔ ایسے جو موضوع ہیں ان کو ہماری مجلس کا حصہ نہ بنائیں، یہ آلودگی ہے جس سے فتنہ جنم لیتا ہے۔ ہمارا یہ جو ملک ہے نا، اس کے اندر کئی بندوں کے اندر جو لیڈری ہے نا وہ انگڑائیاں لیتی ہے، کئی بندوں کے اندر خطابت انگڑائیاں لیتی ہے، کئی بندوں کا دل کرتا ہے میں امام بنوں، میں سیاسی مذہبی لیڈر بنوں۔ جتنے بھی منصب ہیں نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جی اس موضوع کو چھوڑیں جی، بے مقصد موضوع ہے نا، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ قبر کے اوپر بیٹھنا اس کے اندر دونوں معنی شامل ہیں، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، نہیں وہ جس کا پتہ نہیں چلتا وہ تو معاف ہے، اور پتہ ہے آپ اس پر جوتے لے کر چڑھ جائیں اور اس کے اوپر بیٹھیں، یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسے ہی قبر پر کبھی اس پر چڑھ جائے کبھی اس پر چڑھ جائے، میں نے کہا نہ چڑھو، پھر باز نہ آئے۔ میں نے کہا اچھا شیخ صاحب، ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی، داڑھی تھی بڑی، میں نے کہا شیخ صاحب فضیلت الشیخ، کہتا ہے جی۔ میں نے کہا آپ کے والد صاحب کی قبر ہو، آپ ایسے ہی جوتے لے کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے؟ اقدار ہوتی ہیں کچھ، جیسے آپ کے باپ کے قبر جو ہے اس کی عزت ہے، ایسے ہی مسلمان جو ہے اس کی قبر کی عزت ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ قبر ہی قبر ہے، اس لیے جہاں مرضی کھڑے ہوتے ہیں۔ قبرستان جب بنائیں حاکم وقت کو چاہیے اس میں رستے بنائیں، جنازوں کو لے جانا چلنا آسان ہو۔ جب غیر مرتب قبریں ہوتی ہیں، حکومت کی طرف سے قبرستان کا ایک عملہ ہوتا ہے جو اموات کا وہاں پر جو ہے اندراج کرتا ہے، یہ سب غائب ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے انتظام کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ قبریں بنائیں اور پھر اس میں رستے رکھیں۔ ہمارے ہاں غیر مرتب قبرستان ہیں اور پھر لوگ جو ہے بامر مجبوری تدفین کے لیے ان کو قبروں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں مجبوری ہے، اور جب مجبوری ہو تو پھر حکم اٹھ جاتا ہے۔ جب دفن کرنا ہے اور قبروں پر کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں، ویسے کر نہیں سکتے تو پھر کوئی حکم نہیں ہے۔ بھائی کا سوال ہے، اگر سونا 4 تولے اور نقدی 1.25 لاکھ ہو تو دونوں کو لگ چکا تو یہ میرا نصاب یاد رکھیں، جو زیور ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے، نقدی جو ہے وہ 52 تولے چاندی، کتنے لاکھ؟ 1.25 لاکھ اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس میں سونا شامل نہیں ہوگا۔ قبر کے اوپر قبر جو ہے یہ بنانا درست اور جائز ہے۔ گزشتہ ادوار سے بھی جب جگہ کم پڑ جاتی ہے تو لوگ قبروں کے اندر ہی نئی میت کو ڈال لیتے ہیں۔ میں نے کہیں پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول پڑھا ہے، وہ بقی قبرستان میں دفن ہونا جو ہے
انہوں نے پسند نہیں کیا کہ مجھے عام مقبرۃ المسلمین میں دفن کیا جائے. اس کا سبب یہ تھا ماشاءاللہ طیبا مبارکا فی، اس کا سبب یہ تھا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی قبر کو کھولا نہ جائے. تو بچنا چاہیے کہ آپ رش والے زحمہ والے قبروں والے قبرستان میں ہی دفناتے چلے جائیں. ایسی جگہ پر قبر ہو کہ جہاں آپ کو اچھے طریقے سے ایک نئی زمین میں دفن کیا جائے. جائز ہے جی، جائز ہے، جائز ہے. اس میں کوئی بعض قبرستان ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ادھر جگہ نہیں ہے، اگر کو تمہارا بھائی باپ بیٹا ماں ہے اس کی قبر میں ہم ڈال دیتے ہیں، آؤ بتاؤ. ویسے شہر کے اندر اب انہوں نے جو ہے وہ، کیونکہ کسی کی قبر کو کھولنا یا کھودنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کی قبر کھول لیں، والی وارث آ جائیں، ہم اندر ہو جائیں. ایسے بعض مقدمات بھی ہوئے کہ گورکن نے کسی کی قبر کھول دی، وہ جنازے کے ساتھ آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو قبر ہمارے باپ کی تھی، انہوں نے اس پرچہ کروا دیا کہ ہمارے باپ کی قبر کو انہوں نے کھول دیا ہے. جائز ہے، جواز میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی قبرستان جو ہے نہیں، قبرستان کے آثار ختم کرنا درست نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ تمام قبروں کو ملیہ میٹ کر دیں یا ان کے اوپر نئی مٹی ڈال دیں، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے. قبرستانوں کے آثار کو آپ نہیں ختم کر سکتے. دیکھیں بڑی جگہ ہے، حاکم کی تدبیر نہیں ہے. گجرانوالہ شہر کے اندر ابھی بھی شہر کے اندر بڑی ساری جگہ ہے، ان جگہوں پر نئے قبرستان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح شہر کے مضافات میں بڑی جگہیں ہیں سرکاری جن پر قبرستان بن سکتے ہیں. بعض لوگوں نے اپنی زمینوں سے جگہ وقف کی ہوئی ہیں. لوگ جو ہیں وہ اتنے سہل پسند ہیں، اتنے غفلت کے مارے ہوئے ہیں، یا ان کو اتنا علم ہی نہیں ہے، یا وہ اتنا پسند ہی نہیں کرتے کہ ذرا تھوڑے سے فاصلے پر ایک اچھی جگہ پر ہم قبر بنا لیں. یہ بھی شعور لوگوں کے اندر نہیں. پیو مر گیا ہے، باپ فوت ہوا ہے، اس کی ساتھ قدریں بھی فوت ہو جاتی ہیں، رشتے بھی فوت ہو جاتے ہیں، عزت بھی فوت ہو جاتی ہے. سوال ہے کیا عورت حکمرانی کر سکتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ عورت جو ہے وہ سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، صدر پاکستان نہیں بن سکتی. اب عورت جو ہے، عورتوں کا مدرسہ ہے، اس کی جو محتممہ ہے، جو جامعۃ البنات ہے، جو مدارس ہیں بچیوں کے یا کالج ہیں، اس کی جو محتمم ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ بولیے. وہ محتمم پرنسپل بن سکتی ہے نا. تو مطلق حاکم جو اختیار والا پرائم منسٹر ہے، صدر پاکستان ہے، تو یہ نہ بنے. جرنیل سپہ سالار عورت کو بنا لیں، نہیں. ایسی جو چھوٹی پوسٹیں ہیں جو کلی طاقت نہیں ہے، ایسی چھوٹی پوسٹیں مختلف محکموں میں وہ جو ہے عورت کا ہونا ناگزیر ہے. جتنی عورتیں اب باہر نکل چکی ہیں، عورت اگر پولیس میں نہ ہو، جو بیبیاں جرائم کرتی ہیں، بچے اٹھا لیتی ہیں، قتل کرتی ہیں، خامدوں کو قتل کر دیتی ہیں، یاروں کو قتل کر دیتی ہیں، پھر اغوا کرتی ہیں، پھر ہیروئن بیچتی ہیں، تو ان کے لیے لیڈیز پولیس ہونی چاہیے. ٹھیک، تو اس لیے مختلف محکموں میں ضرورت کی بنیاد پر عورت جو ہے وہ ملازمت کر سکتی ہے، جب اس کے لیے کوئی فتنہ نہ ہو. عورت جج بھی ہو سکتی ہے، چیف جسٹس نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس ایک کلیدی عہدہ ہے، سپہ سالار ایک کلیدی عہدہ ہے، صدر کلیدی عہدہ ہے، پرائم منسٹر کلیدی عہدہ ہے. جج ہو سکتی ہے، معلمہ ہو سکتی ہے، پولیس میں ہو سکتی ہے، فوج میں ہو سکتی ہے، انتظامی مصلحت کی بنیادوں پر ہو سکتی ہے. دیکھیں نعوذ باللہ، کیا میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی ولادتیں ہوں اور ڈاکٹر مرد ہوں؟ ہماری بچیوں کے جسم کھلے ہوں اور ڈاکٹر مرد ہوں؟ تو امت پر ایسی صورت میں فرض ہے
کہ وہ ایسے محکمے جن میں عورت کی نگہداشت، علاج، تعلیم، صحت اور ایسی جو چیزیں ہیں ان کے اندر عورتیں ہوں، وہ ان کے دکھ درد کو، ان کی بات کو سمجھ سکے، اس کے حقوق کی بات کر سکے۔ ہماری بیٹیوں کی تصدیقات ہوتی ہیں، ان کی سندیں ہوتی ہیں، ان کے مالی حقوق ہوتے ہیں، تو ایسی جو چیزیں ہیں آپ کیسے کلی طور پر مردوں کے سپرد کر سکتے ہیں؟ ہماری بیٹیوں کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، عورت کو تحفظ رستوں میں، دوسرے علاقوں میں، تو ساتھ پھر لیڈیز پولیس ہوتی ہے، فوج لیڈیز جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دشمن سے کیسے نابرد آزما ہونا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ آج کی مجلس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔